یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ مزدور طبقہ فاقے تک ان کی نوبت آ گئی۔ جب ہر طرف پانی کھڑا ہو، بارش ہی بارش ہو، تو مزدوری کہاں ملتی ہے؟ تو اس صورت میں غریبوں کے چولہے بجھ گئے، ان کے گھروں میں فاقے تک نوبت آ گئی، اور مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک غریب کے لیے اپنے بچوں کو دال روٹی کھلانا ایک مشکل کام ہو گیا ہے۔ اور اس مہنگائی سے غریب تو غریب، امیر بھی متاثر ہو گئے، اور نفسا نفسی کا عالم یہ ہے کہ کوئی کسی کا حال پوچھنے کا بھی روادار نہیں ہے۔ پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، رشتہ داروں میں کیا ہو رہا ہے، بھائیوں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، میری بہن پہ کیا گزر رہی ہے، میرے بھائی پہ کیا گزر رہی ہے، میرے بھائی کے بچے اور میری بہن کے بچے، اور پھوپھی ذات خالہ ذات تو بہت دور کی بات ہے، ماموں ذات اور تایا ذات اور چچا ذات تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ رشتے تو اب ختم ہی ہو گئے کہ یہ میرا چچا ذات ہے، یہ میرا خالہ ذات ہے، اور یہ میرا ماموں ذات ہے، یہ میرا پھوپھی ذات ہے۔ یہ رشتے تو بس اب نام کے رہ گئے، زبان کے رہ گئے، وہ ہمدردی اور احساس بالکل ختم ہو گیا۔ سگے بھائیوں کا احساس نہیں رہا، سگی بہنوں کا احساس نہیں رہا، ماں باپ کو اپنے بچوں کا احساس نہیں رہا، اپنے پڑوسی کا احساس نہیں رہا، اپنے گھر کے افراد کا احساس نہیں رہا۔ نفسا نفسی کا عالم یہ ہے۔ ادھر پریشانیاں ہیں، تنگیاں ہیں، مہنگائی ہے، زوردار بارشیں ہیں، ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے، اور ادھر نفسا نفسی کا عالم یہ ہے کہ بھائی بھائی کا حال پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سارے حالات بتا رہے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب تو یہ دیکھے کہ کٹائی کے اوقات میں بارش برسنے لگ جائے اور بجائی کے زمانے میں بارش نہ ہو، سمجھ جاؤ کہ میں ناراض ہوں۔ کٹائی کے وقت بارش نہیں چاہیے، بارش تو بجائی کے وقت چاہیے۔ بجائی کے وقت بارش بند ہو جائے اور کٹائی کے وقت دھواں دھار بارش شروع ہو جائے، سمجھ جاؤ کہ میں ناراض ہوں۔ اور اگر میں ملک کمینے لوگوں کو دے دوں، کمینے قسم کے لوگ جن کے دل میں کسی کے لیے رحم نہیں ہے، کسی کے لیے احساس نہیں ہے، کسی کے لیے ہمدردی نہیں ہے، اور مال میں بخیلوں کو دے دوں، سمجھ جاؤ کہ میں ناراض ہو گیا ہوں۔ اور موسیٰ، اگر میں بجائی کے وقت بارش برساؤں، کٹائی کے وقت بارش نہ برساؤں، مال سخیوں کو دے دوں اور نیکوں کے حوالے ملک کر دوں، حکومت کر دوں، سمجھ جاؤ کہ میں راضی ہو گیا ہوں۔ ان نشانیوں کو اگر ہم آج کے زمانے میں منطبق کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ کا ناراض ہونا بڑے خطرے کی بات ہے، اللہ کا ناراض ہونا بڑے خطرے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو بعض دفعہ بستیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو شہروں کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ 2005 میں ایک زلزلہ آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس زلزلے نے کتنی تباہیاں مچائی تھیں۔ رمضان کا مہینہ تھا، 9 بجے کا ٹائم تھا، لوگ سحریاں کر کے سو گئے تھے۔ 9 بجے اچانک ایسا زلزلہ آیا کہ مظفر آباد ایسے ہو گیا جیسے کبھی یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ بالا کوٹ کی پہاڑیاں 2 ٹکڑے ہو گئیں، اور گھر ایسے چکنا چور ہو گئے جیسے کبھی یہاں گھر بنا ہوا ہی نہیں تھا، اور بعض جگہوں پہ تو زمین پھٹی اور بڑے بڑے پلازے زمین کے اندر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو بعض دفعہ اتنا بڑا حال آ جاتا ہے کہ اس حال کی ہم تلافی بھی نہیں کر پاتے، اس کی تلافی بھی ہم سے نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے حال بھیجے تو اسی سے انسان کو بیدار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ آج کل یہ بارشیں، اتنی لمبی بارشیں تو پہلے کبھی بھی نہیں ہوتی۔
چل سو چل بارش چلی رہی ہے، اب بھی بتا رہے کہ مزید بارشیں ہونی ہیں۔ میرے دوستو، ہم اور آپ تو پکے گھروں میں رہتے ہیں، ابھی گزشتہ رات ساری رات بارش ہوتی رہی، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ جب ہم صبح کو اٹھے تو بھی پتہ نہیں چلا۔ جب نماز کے لیے جانے کے لیے باہر نکلے نا، اور باہر گلی میں پانی کھڑا ہوا تھا تو اندازہ ہوا کہ بارش ہوئی ہے۔ میں سوچتا رہا کہ اس رات تو ہم نے رات کو سو کے آرام کیا ہے اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسی بارش ہوئی۔ جن کے گھر کچے تھے ان کی رات کیسے گزری ہوگی، جن کے گھر جو جھونپڑوں میں رہتے ہیں، چھپروں میں رہتے ہیں، ان کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ ابھی آج میں یہاں سے ساندھان سے آ رہا تھا تو راستے میں ایک طرف کئی سارے جھونپڑے بنے ہوئے تھے اور ان میں عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، پانی کھڑا ہوا ہے، عورتیں بچوں کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ گزشتہ رات ان کی کیا بیتی ہوگی، کیا گزری ہوگی۔ میرے دوستو، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ یہ جو اللہ پاک کی ناراضگی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، یہ بڑے خطرے کی بات بھی ہے، لیکن مایوسی کا مقام بھی نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ جس کو منانا آسان ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا خطرناک بھی بہت ہے، اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا خطرناک بھی بہت ہے، لیکن اللہ پاک کو راضی کرنا سب سے زیادہ آسان ہے۔